اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں بہت زیادہ انٹرسٹنگ موضوع ہے، ٹائم ٹریولر۔ اب جنرلی ٹائم ٹریولر ہوتا کیا ہے؟ جس طرح یہ ابھی سن چل رہی ہے 2024، ایسا انسان جو اپنے ماضی میں جا سکے یا مستقبل میں جا سکے۔ جیسے 2024 چل رہی ہے تو وہ سن 2000 میں چلا جائے، 1920 میں چلا جائے، 1820 میں چلا جائے، یا مستقبل میں 2030 میں چلا جائے، 2140 میں چلا جائے، اگلی صدی میں چلا جائے، یا اس سے اگلی صدی میں یا مستقبل میں جا سکے تو اس کو ٹائم ٹریولر بولتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ نے بہت ساری سائنس فکشن موویز تو آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ایک بندہ جو اپنے ماضی میں بھی جا رہا ہے اور مستقبل میں بھی جا رہا ہے، تو کیا یہ فزیکلی یا پریکٹیکلی پاسیبل ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو ہم فزکس کے اصولوں کے مطابق یا پرنسپل آف فزکس کے مطابق ان کو دیکھتے ہیں۔ تو ان میں جو سب سے فیمس جو تھیوری ہے وہ آئنسٹائن کی تھیوری ہے، اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ آئنسٹائن کی ان تھیوریز کے مطابق مستقبل میں جانا تو پاسیبل ہے، مگر ماضی میں جانا جو ہے وہ ناممکن تو نہیں بول سکتے، کیونکہ آج سے 30-40 سال پہلے جب یہ اینڈرائڈ موبائل جو تھے ان کو ناممکن سمجھا جاتا تھا، آج یہ پاسیبل ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے ماضی میں جانا بھی جو ہے وہ مشکل تو ہے مگر ناممکن ہم اس کو نہیں بول سکتے۔ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ آئنسٹائن نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ آئنسٹائن نے اپنی ان تھیوریز میں جگہ، وقت، میس اور کشش شکل یا گریویٹیشنل فورس کے بارے میں بتایا تھا۔ اب اس کے مطابق جو ہے وقت جو ہے وہ مستقل نہیں ہے، مطلب کانسٹنٹ نہیں ہے، اور مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوگا۔ اس کو ہم پریکٹیکلی اصحاب کہف کے واقعے میں دیکھ چکے ہیں، جو ایک غار میں 300 سال تک سوتے رہے اور زمین کے اوپر 300 سال گزر گئے، جبکہ ان کے لیے بہت کم ٹائم گزرا تھا اور ان کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ کچھ دیر ہی سو کر جاگے ہیں۔ تو آئنسٹائن کے مطابق بھی جو ہے وہ اصحاب کہف جو ہیں ان کے لیے جو ڈیفرنٹ ٹائم گزرا تھا، ٹائم مستقل نہیں ہے۔ تو اس کو اس نے اپنی تھیوری میں ایسے بتایا ہے کہ کوئی دو وجوہات اس نے بیان کی ہیں، ایک تو گریویٹیشنل فورس کے مطابق اور دوسری سپیڈ کے مطابق۔ اس کے مطابق اگر کوئی چیز سپیڈ آف لائٹ سے موو کرتی ہے یا کمپیریٹیولی سپیڈ آف لائٹ، مطلب سپیڈ آف لائٹ سے تھوڑا سا کم ہو بھی، تو اس کے لیے ٹائم جو ہوتا ہے وہ سلو گزرتا ہے۔ اس کو اس نے اس طرح پیراڈاکس باکس یا اس نے دو جوڑواں بچوں کے ایک مثال دی۔ اس نے کہا اگر دو جوڑواں بچے ہوں اور ایک اسپیس کے سفر پہ نکل جائے اور ایک زمین کے اوپر ہی ہو، تو جو بچہ زمین پہ ہوگا اس کے لیے زیادہ ٹائم گزرے گا، اور جو اسپیس کے سفر پہ نکلا ہوا ہوگا اس کے لیے کم ٹائم گزرے گا۔ مطلب اگر ایک بچہ ہے وہ بچپن میں اسپیس کے سفر میں نکلے، اگر وہ 40 سالوں بعد ملتے ہیں تو زمین والے بچے کی عمر وہی 40 سال ہوگی، جبکہ جو اسپیس شپ کے سفر پہ تھا وہ سپیڈ آف لائٹ کے کمپیریٹیولی اگر موو کر رہا تھا، اس کے لیے اس کی عمر 20 سال یا 25 سال ہوگی۔ ایک وجہ تو اس نے یہ بتائی ہے کہ کوئی چیز سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ موو کرے تو اس کے لیے ٹائم سلو ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم مستقبل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ موو کریں، اور جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے لیے تو بہت کم ٹائم گزرا ہوگا، جبکہ زمین پہ زیادہ ٹائم گزرا ہوا ہوگا، تو ہم مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری اس نے کہا کہ کشش ثقل کی وجہ سے، تو کشش ثقل کی وجہ سے بھی ٹائم جو ہوتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے یا آہستہ گزرتا ہے۔ اس کی مثال اس نے بلیک ہول کی دی ہے۔ بلیک ہول ایک ایسا جسم ہوتا ہے جس کی گریوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کی کشش ثقل، تو وہاں پہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اس نے اس طرح دی ہے کہ ہمارے پاؤں کی نسبت سر جو ہوتے ہیں وہ جلدی بھورا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سر جو ہوتا ہے زمین سے دور ہوتا ہے اور زمین کی گریوٹی سر تک کم ہوتی ہے، اور پاؤں زمین کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پاؤں جو ہوتے ہیں وہ لیٹ بورے ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے ٹائم کم گزرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مستقبل کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کسی ہائی گریوٹی والی جگہ پہ چلا جائے تو وہاں اس کے لیے ٹائم جو ہوگا وہ کم گزرے گا، جبکہ زمین کے اوپر ٹائم جو ہوگا وہ زیادہ گزرے گا، تو اس طرح وہ مستقبل کو دیکھ سکتا ہے۔ اب ان تھیوریز کے مطابق ماضی میں جانا ناممکن تو نہیں مگر انتہائی مشکل ہے۔ اب وہ اس کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہے کہ ٹائم اگر ایک چکر کی صورت میں گھوم رہا ہے اور ہم اس چکر میں اسپیس اور ٹائم کو ایک جگہ پہ ملا دیں
اور ٹائم کو الٹ سمت میں حرکت کرنا شروع کریں تو ہم اپنے ماضی میں جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اس نے کہا ہے کہ یہ اسپیس اور ٹائم یہ دو کوآرڈینیٹ یا دو کوانٹیٹیز ہیں، تو ان کو اگر ہم ایک دوسرے کے ذریعے شارٹ کٹ وے سے کنیکٹ کر دیں، مطلب کسی ٹنل کے ذریعے سے، تو ان ٹنلز کو وہ بلیک ہولز کا نام وارم ہول کا نام دیتا ہے۔ یہ وارم ہولز کیا ہیں؟ جرنلی یہ ایک وہ کہتے ہیں ٹنل کی طرح ہے، جس شارٹ کٹ وے ہے اسپیس اور ٹائم کے درمیان، اگر ہم ان میں سے گزر جائیں تو ہم اپنے ماضی میں جا سکتے ہیں۔ مطلب آج 2024 چل رہا ہے تو ہم 2000 میں، 19ویں صدی میں، 18ویں صدی میں جا سکتے ہیں اور ماضی میں کیا ہوا اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسرا، اب وارم ہول کیا پاسبلی ہیں یا نہیں ہیں، اس کے اوپر بھی ایک لانگ ڈبیٹ ہے کہ یہ فزیکلی ہیں بھی کہ نہیں، اور کچھ سائنٹسٹ کے مطابق یہ ہے اگر ہیں بھی تو یہ مائکرو سائز کے ہوں گے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اور جن میں سے ایک انسان تو کیا بیکٹیریا بھی گزر نہیں سکتا اور نہیں گزر سکتا۔ اب ان سائز کو کچھ سائنٹسٹ کے مطابق ان کا سائز کم ہے اور ان کے پاس نیگیٹو انرجی ہے، اور یہ نیگیٹو انرجی کے اگر ہم سائز کو بڑھا دیں پازیٹیو انرجی دے کے تو ہم ان میں سے گزر سکتے ہیں، مگر یہ اس کے اوپر کافی ریسرچ ہونا باقی ہے، اور شاید مستقبل میں یہ پاسبل ہو جائے کہ یہ وارم ہول میں سے گزر کر ہم اپنے ماضی میں بھی جا سکیں اور ماضی میں کیا ہوا ہے ان ایونٹ کی تصدیق بھی یا ان کو سمجھ بھی سکیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک انتظار کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو مل سکے۔